جہاں تک کام حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لے کر گئے تھے اس سے آگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کام کو لے کر چلے، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ انہوں نے ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ ہمارے دوست، ہمارے خیر خواہ اور ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے اس ملک کے اندر آئے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی بادشاہ کی حکومت دہلی سے پالم تک ہی ہے، سارے ملک پر انگریزوں ہی کا اقتدار ہو گیا ہے، ان کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں وہ جیالہ، وہ بہادر، وہ دلیر جس نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی اور ان کو میدان سے بھگانے کا علم بلند کیا، کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے سرخیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہی۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور یہ عام اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، میدان جہاد کو گرم کرنا اور اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آنا، یہ ہم سب کا فریضہ بن چکا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ محض ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ اس فتوے کی شکل میں ایک آگ تھی جو سارے ملک کے اندر لگ گئی، اور لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف اشتعال کے ایسے جذبات پیدا ہوئے، نفرت کے ایسے جذبات پیدا ہوئے جو اس وقت تک سرد نہیں ہوئے، ٹھنڈے نہیں پڑے جب تک انگریز بوریا بستر باندھ کر اس ملک سے جانے پر مجبور نہ ہو گئے۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انگریز پورے طور پر قابض ہو چکا تھا، اور اس کی جاسوسی کا نظام اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اگر انگریز کے خلاف کمرے میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کی جاتی تھیں تو ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا، کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا، اور سخت ترین سزاؤں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں تنہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس طاقت کے خلاف فتوی جہاد صادر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی اور ایمانی طاقت تھی جس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو یہ تاریخی کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار کیا۔